کراچی اور حیدرآباد کے عوام کو جمہوری سیاسی حق سے محروم کیا گیا۔ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگانے والے آج ایک ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کا جونیئر پارٹنر قرار دے دیا۔ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت سندھ کا انتخابات ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے آرٹیکل 140A2 کے تحت بلدیاتی انتخابات ضروری ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تحریری حکم نامہ جاری، وزارت داخلہ کو انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن جاری یا واپس کرنا سندھ حکومت کا آئینی اختیار ہے، الیکشن کمیشن مداخلت نہیں کر سکتا۔ شرجیل میمن نے واضح کر دیا، وفاق میں اتحادی ایم کیو ایم کے مطالبے پر الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے فوج کی خدمات دینے سے بھی معذرت کی۔ آئی جی نے سندھ میں دہشت گردی کے خدشے پر بریفنگ دی۔ وزیر اطلاع سندھ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق سندھ حکومت کے فیصلے کا پابند قرار دے دیا۔ نئی حلقہ بندیوں تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے، فاروق نسیم نے واضح کر دیا۔ فاروق ستار نے حکومت سندھ کا فیصلہ ناانصافیوں کا اعتراف قرار دے دیا۔ سوال کیا کہ حکومت حلقہ بندیاں ٹھیک کرنے پر تیار ہے تو الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے؟ فیصل سبزواری کا موجودہ حلقہ بندیوں میں آئین کی خلاف ورزی کا دعویٰ، متحدہ رہنما نے شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار دے دی۔ بلدیاتی الیکشن پر سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج، پی ٹی آئی کارکنان کی بھاری تعداد سندھ اسمبلی کے باہر موجود۔ مظاہرین کی شدید نعرے بازی، عوام بار بار الیکشن ملتوی کیے جانے پر اکتا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی اور دیگر الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ گئے۔ بلدیاتی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا موقف دریافت، امیدواروں کے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کے باعث سندھ حکومت کا سرکاری دفاتر ہفتے اور اتوار کو کھلے رکھنے کا حکم، تمام افسران اور عملے کو دفاتر میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر فیصلہ 2 دن کے اندر کرنا ہے۔ گورنر پنجاب نے اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کرنا مشکل عمل قرار دے دیا۔ نگراں سیٹ اپ اب وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کو مشاورت کرنی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کرائیں گے تو بات رمضان تک پہنچ جائے گی۔ گورنر بلیغ الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ عمران خان کا پنجاب اسمبلی کے فوری بعد کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان، اینکر پرسن سے ملاقات میں مونس صلاحی کے کردار کی تعریف، آگے چل کر قاف لیگ کے پی ٹی آئی کے حصہ بن جانے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ یہ اعتراف بھی کیا کہ خدشہ تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے اراکین پورے نہیں کر سکیں گے۔ نگراں سیٹ اپ کو طول دیے جانے کا امکان بھی رد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور کابینہ کی آج عمران خان سے شیڈول ملاقات بھی کل تک ملتوی کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضر ممبران کو شو کاز نوٹس جاری۔ ممنہ وحید اور فیصل فاروق چیمہ کو ذاتی حیثیت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے روبرو طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد وطن واپس روانہ۔ شہباز شریف نے اماراتی صدر سے ملاقات کی، جس میں سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے، معلومات کے تبادلے اور سفارتی اکیڈمیوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ دورے کا مشترکہ بیان جاری۔ احسن اقبال نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں بے بنیاد قرار دے دیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے افواہ سازوں کو عالمی برادری کے $10 ارب سے زائد امداد کی یقین دہانی یاد دلا دی۔ معیشت کی بہتری کے لیے ایکسپورٹ کا انجن تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ آئی ایم ایف نے 2023 عالمی معیشت کے لیے مشکل ترین سال قرار دے دیا۔ عالمی معیشت کو کساد بازاری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سربراہ آئی ایم ایف کرسٹینا جارجیوا کے خدشات کا اظہار، شرح نمو 2.7% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکہ اور چین کو کمزور اقتصادی سرگرمیوں کا سامنا ہے، جس کے علاقائی اور عالمی ترقی دونوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ، قومی ٹیم کی پہلی 2 وکٹیں 21 رنز پر گرنے کے بعد فخر زمان اور محمد رضوان کی 154 رنز کی پارٹنرشپ۔ فخر کی شاندار سینچری، 101 رنز بنا کر آؤٹ، رضوان کی 77 رنز کی اننگز۔ سیریز میں پہلا میچ کھیلنے والے نائب کپتان شان مسعود 0 پر آؤٹ۔ سینٹ میں عمران خان کے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی تفصیلات پیش، فی گھنٹہ 2,75,000 روپے خرچ کیے۔ حکومتی ارکان کا شور شرابہ، گھڑی چور کے نعرے لگا دیے۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی اسپیشل جے آئی ٹی کل رات دبئی روانہ ہوگی۔
दुबई में एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद JIT कीनिया जाएगी। लाहौर में अमराज कल्ब के मरीज मौत हयात की कश्मकश में आ गए। मार्केट में दिल की दवा नापैद, LCs बंद होने से मुतअद्दिद दवाओं की कीमतों में कई गुना इजाफा, अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल की सर्जरी में इस्तेमाल शुदा सामान दोबारा इस्तेमाल करने का इंकशाफ। थिएटर में इस्तेमाल शुदा सामान धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा। लोकल सतह पर पैक किए गए ऑक्सीजनेटर इस्तेमाल हुए। ड्रग इंस्पेक्टर्स के छापे में पकड़े गए सामान की पैकिंग पर किसी भी मुल्क और कंपनी का नाम दर्ज नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देता। सूबा सिंध घोस्ट स्कूल्स के नाम से मशहूर है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क। आपको 2 अरब 30 करोड़ का बजट मिला, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ऑडिट नहीं करवाया। जस्टिस आयशा मलिक का वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर जनरल को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का ऑडिट कराने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी, विफाक की दरखास्त पर यकसा सामाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.49 का इजाफा। इतलाक 300 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन पर होगा। गंदम और आटे की किल्लत का गैर जरूरी तौर पर शोर मचाया गया। मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। वफाक ने सूबों को उनकी जरूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी। गंदम की फराहमी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब का बलूचिस्तान को गंदम का खुसूसी कोटा देने का ऐलान। 21,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। परवेज इलाही ने वाजे किया कि जिम्मेदारी विफाक की थी जो पूरी नहीं की गई। पंजाब अपना पेट काट कर अपने भाई की जरूरत पूरी कर रहा है। बड़े भाई की हैसियत से सबका ख्याल रखने का अज़्म। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से सीव्यू तक बसें सड़कों पर आ गईं। बिजली से चलने वाली बस मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त है। सर्विस का मकसद शहरियों को सस्ती और मयारी तफरीह फराहम करना है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर भिखारियों की शामत। DIG ऑपरेशंस लाहौर का गदागरों के भेस में मंशियात फरोशों समेत दीगर अनासिर की सरकोबी का हुक्म। क्रैकडाउन के दौरान रवा माह 127 पेशेवर भिखारियों के खिलाफ 124 मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी से हर चीज जम गई। शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा में 3 रोज से जारी बर्फबारी के बायस हजारों लोग घरों में महसूस। गर्द आलूद और यकबस्ता हवाएं चलने से कराची में शदीद सर्दी की लहर। शहरी ठिठुरने लगे। ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई। सिलसिला 16 जनवरी तक जारी रहेगा। गर्द आलूद हवाओं की शिद्दत कम होने की पेशगोई।